بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 14 اگست یوم آزادی، عجیب و غریب ماحول نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف سرکاری تقریبات ہیں جن کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے، اور ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ حکومت پوری طرح سے ایکٹیو ہے۔ سرکاری سطح پر مختلف تقریبات ہیں اور اس میں سرکاری طور پر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ان کی شمولیت کی جا رہی ہے، ایک پورا اہتمام ہے۔ لیکن سڑکوں پر ماحول کچھ اور ہے، جہاں لوگ خود نکلے ہیں۔ ایک تو سرکاری تقاریب ہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ، یہ شریف خاندان، ادھر زرداری خاندان، وہ سب یعنی گورنمنٹس کی سطح پر کیا جا رہا ہے۔ لیکن سڑکوں پر جو نعرے ہیں وہ جشن آزادی کے ہیں، پاکستان زندہ باد کے ہیں، اور عام عوام نکلے ہوئے ہیں سرکاری تقریبات سے ہٹ کر۔ اور یہاں پر پاکستان زندہ باد کے ساتھ عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد میں خاص طور پر، کیونکہ وہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے لیاقت باغ سے بھی ریلی کا اہتمام کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے، اور تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ اب یہی جوش اور جذبہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ 14 اگست ہے، لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روک بھی نہیں سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ سرکاری تقاریب کے لیے اسلام آباد میں سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے، سگنل بند ہیں، حتیٰ کہ موبائل سروس بھی بند ہے، انٹرنیٹ بھی بند ہے۔ جزوی طور پر کہیں کہیں آ رہا ہے، کہیں کہیں کالز ہو رہی ہیں، ورنہ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز اس وقت اسلام آباد میں صحیح طرح کام نہیں کر رہی، اور اسلام آباد میں موبائل فون سروس عارضی طور پر معطل بھی کر دی گئی ہے۔ یہ اب خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو اسلام آباد کے شہری پریشان ہیں، اور صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے لوگ شہری نہ ہی نکلیں گھروں سے تو بہتر ہے، کیونکہ سڑکیں بند ہیں، بہت زیادہ رش ہے۔ باقی عوام جو نکلی ہے وہ صرف یہ نہیں راولپنڈی اسلام آباد میں نکلی ہے اور عمران خان کے نعرے لگا رہی ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے، تحریک انصاف کے جھنڈے ہیں، پکڑ دھکڑ کا خطرہ اپنی جگہ۔ یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کی کہانی نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہ ہے۔ سندھ میں سانگڑ کے ویژولز بڑے وائرل ہو رہے ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ میاں والی میں تو ایک الگ ہی ماحول، جہاں سے عمران خان پہلی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں نظر آ رہا ہے، مختلف شہروں سے جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، پنجاب میں بھی بڑی ایکٹیویٹی رہی۔ اور آج تو تحریک انصاف کے ایک نوجوان وکیل جن کو 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی ملٹری کورٹ سے، وہ بھی کوٹ لکھپت جیل سے ان کو رہائی ملی، اور وہ جب رہا ہوئے تو پھر وہاں پر ان کا استقبال شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تحریک انصاف کی طرف سے یعنی جو ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے، تحریک انصاف کی طرف سے، ترجمان کی طرف سے، کہ ہم یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منائیں گے، جشن ہوگا۔ جشن یہ کہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے، جشن یہ کہ ہم اپنے حقوق کی کے لیے اور حقوق کے حصول کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اسلام آباد میں جو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے فون سروس کو، اس کی کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انتظامات کے لیے کیا گیا ہے۔ عارضی طور پر موبائل فون سروس اسلام آباد میں معطل کی گئی ہے، اور یہ اقدام حکام کے مطابق حساس مقامات کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں مواصلاتی رابطے محدود کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ سیکیورٹی خدشے کو بر وقت روکا جا سکے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موبائل نیٹ ورک کی بحالی کا عمل سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد شروع کیا جائے گا۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ متبادل ذرائع سے رابطے قائم رکھیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اس دوران سوشل میڈیا پر بھی شہری صورتحال سے متعلق تازہ معلومات شیئر کر رہے ہیں، جبکہ متعلقہ ادارے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں آپ جانتے ہیں پہلے سے ہی یہی انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل ہے کئی جگہوں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ 31 اگست تک اس طرح کی صورتحال رہ سکتی ہے۔ سڑکوں پر البتہ عمران خان کے نعرے ہیں، وہاں پر اگر کوئی سیاسی جماعت کے کارکن نظر آ رہے ہیں تو تحریک انصاف ہے۔ باقی سرکاری تقاریب پیپلز پارٹی کی ہوں، نون لیگ کی ہوں، وہ اپنی جگہ چل رہی ہیں، لیکن جو عوامی تقاریب ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، کیونکہ کوئی جلسہ جلوس تو کر نہیں سکتی تحریک انصاف، تو وہاں سڑکوں پر تو تحریک انصاف کا راج ہے، عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، عمران خان کے ووٹر سپورٹرز کا راج ہے۔ باقی اب 14 اگست میں کچھ گھنٹے باقی ہیں، بلکہ کچھ لمحے باقی ہیں، تو اب اس دن کی مناسبت سے بھی اب پوائنٹ سکورنگ شروع ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو کہتے ہیں کراچی کے لیے شہباز سپیڈ کی بجائے شہباز سلو ملا ہے۔
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کراچی کے لیے شہباز سپیڈ کے بجائے شہباز سلو ملا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، پنجاب کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو ملے۔ اب یہ ایک افتتاحی تقریب کے موقع پر کہہ رہے تھے اور کہتے ہیں جو ترقی کراچی اور حیدرآباد میں ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ اب کراچی اور حیدرآباد کی عوام سن لیں، سب کے سامنے ہے ترقی جو ہو رہی ہے۔ پھر جی کراچی کو روزانہ 100 ملین گیلن زیادہ پانی دینے کے قابل ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ میئر کراچی کی محنت سے کراچی کو زیادہ پانی دے سکیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کراچی والوں کے لیے، پورے سندھ کے لیے جتنی محنت کر چکے ہیں، انقلاب آ چکا ہے وہاں پر، اور پورے ملک کو اس پر دیکھنا چاہیے، اس پہ پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے۔ بلکہ ویسے تو حکمران طبقہ ہے، پوری اشرافی انقلاب لے آئی ہوئی ہے، اس میں شریف خاندان بھی پیچھے نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی لیاری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، بڑا زبردست، او ہو کہتے ہیں جی ہم نے تو کمال کر دیا ہے۔ جبکہ ان کے ساتھ ساتھ مراد علی شاہ صاحب بھی جی وہ بھی پیچھے نہیں رہے، کہتے ہیں ایک وزیر اعظم نے 1100 ارب کا کہا، 11 روپے بھی نہیں ملے، وزیر اعلیٰ سندھ برہم۔ اور وہ کہتے ہیں جی وفاق کے فور پروجیکٹ پر جس طرح کام کر رہا ہے اس پر خوش نہیں ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے دینا ہے۔ یا بھول جائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو الگ ہو سکتے ہیں یا ان کا ایجنڈا الگ ہو سکتا ہے، یہ ایک ہیں، بالکل ایک ہیں، ہر سطح پر 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کچھ بھی کریں آپ، یہ مل کر کریں گے۔ اب آپ دیکھیے گا آگے بھی، اور ابھی تو یہ پلان ہے کہ اپوزیشن کی اس کرسی بھی وہ پیپلز پارٹی نے لینی ہے، کہ نون لیگ بھی یعنی ہر طرف سے آپس میں ہی بندر بانٹ ہو، پی ٹی آئی کو پیچھے کیا جائے۔ اور اب پاکستان کا 78واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، اس میں جی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے رات 10 بجے لیاقت باغ مری روڈ راولپنڈی سے ریلی نکالنے کی تیاری ہے، میاں والی میں بھی ریلی نکالی گئی، اور اب حکومت پکڑ دکڑ کے لیے آرڈر جاری کرے گی کہ 14 اگست کو بھی پکڑ دکڑ جو ہے وہ جاری رہے، اور یہ اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو یہی کام آتا ہے۔ اچھا جی، ایک خبر یہ بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اراکین اسمبلی نے پارٹی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اس میں قیادت پر انہوں نے لفظی گولہ باری بھی کی ہے۔ ابھی اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ظاہر ہے کہ جب عمران خان جیل میں ہیں تو اختلافات نظر آتے ہیں۔ اچھا، جو سرکاری تقریب خیبر پختونخوا میں آج ہونی تھی، کوئی میوزک کا پروگرام تھا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی گھر کے 3 افراد شہید ہوئے ہیں، باجوڑ سے خبر آئی، اور عوام کا احتجاجاً لاشوں کو ماموند بعد سے روانہ کر کے احتجاج کرنے کا اعلان۔ مقامی صحافیوں کے مطابق گزشتہ روز ماموند میں ابراہیم نامی شخص کے گھر موٹر گولہ گرا، جس میں اس کے 2 بچے بیوی سمیت چاں باق ہو گئے۔ تو اس وجہ سے اب سرکاری تقریب نہیں ہو رہی خیبر پختونخوا کی، یہ کہا جا رہا ہے۔ باقی اب یوم آزادی والے دن بھی دیکھیے کس طرح کی خبریں ہیں کہ جب اپوزیشن کی طرف سے بات ہوتی رہی قومی اسمبلی میں، چاہے بیرسٹر گوہر تقریر کر رہے ہوں یا اسد قیصر ہوں، جس کی بھی باری آتی تھی، تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کوریج ہی بند کر دی جاتی تھی یوٹیوب چینل پر بھی۔ یہ ہماری اسمبلی کا حال ہے تو کیا ڈیبیٹ ہونی ہے یہاں پر، کیا ہوگا، کون سی یہاں پر اسمبلی کی کہیں گے جی آزادی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو حال ہے۔ تو حکومت کوئی موقع نہیں جانے دیتی کہ جہاں پر کوئی کنٹروورسی نہ وہ چھیڑ دے۔ بھئی آج تو تقریر کو کہیں دکھا دیتے، لیکن وہ بھی اس طرح سے نظر نہیں آیا، اور خود پیپلز پارٹی لفظی طور پر تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو بھی لڑتا آتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں تاکہ ہماری سیاست کسی طرح چمکتی کم از کم نظر آئے کہ جی ہم ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ایک نہیں ہیں، ہم الگ نظر آئیں، اور 14 اگست پر یہ ضروری تھا کہ اس طرح کا کچھ نہ کچھ پیغام دیا جائے۔ تو عمران خان نے جس طرح 5 اگست کو ہی کہا تھا کہ کامیاب احتجاج ہوا ہے اور بڑے وہ اس پہ خوش تھے، گرفتاریاں بھی سینکڑوں ہزاروں ہوئی تھیں، تو اس کے بعد انہوں نے 14 اگست کا کہا تھا، تو اب 14 اگست کو بھی ہمیں اسی طرح ماحول نظر آ رہا ہے، جبکہ باہر کی جو لیڈرشپ ہے اس نے تھوڑا سا اس طرح کے بیانات نہیں دیے، اور ایک جگہ مجھ سے جب تجزیہ مانگا گیا کہ جی 14 اگست کو کیا ہوگا احتجاج کا، تو کہہ ہی نہیں رہی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو فی الحال آزاد ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس طرح 5 اگست والا نہیں ہوگا ماحول منظم کہ جی فلاں لیڈر وہاں، یہ کارکن اپنے طور پر، عوام اپنے طور پر نکلیں گے اور جشن بھی منا رہے ہوں گے، عمران خان کے نعرے بھی لگا رہے ہوں گے، تو وہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔